الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمة الله تعالى رحمة واسعة إلى يوم الدين، ونفعنا بعلومه وحشرنا في زمرته آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن وخفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله العظيم. صدقتها يا رب العالمين. صلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی: ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ. وقال اللہ تبارک و تعالی: حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله العظيم. हमारे मदारिस का फैज़ां है जारी, मुबारक हो तुमको ये ख़त्म बुखारी। हमारे मदारिस का फैज़ां है जारी, मुबारक हो तुमको ये ख़त्म बुखारी। ये दिल की तमन्ना ये एहसां है यारो, ये दिल की तमन्ना ये एहसां है यारो, कि कालन नबी है फ़िज़ाओं में सारी। हमारे मदारिस का फैज़ां है जारी, मुबारक हो तुमको ये ख़त्म बुखारी। उलूम नबूवत दिलों की जिला है, उलूम नबूवत दिलों की जिला है, पड़ी आप पर ज़िम्मेदारी है भारी। मुबारक हो तुमको ये ख़त्म बुखारी। सही बुखारी की ये आखिरी हदीस पाक है जो बच्ची ने तिलावत की है। अल्लाह सुबहानहू व तआला पढ़ने वालों के पढ़ने को कबूल फरमाए, पढ़ाने वालों को अल्लाह पाक अपनी शयान शान अजर नसीब फरमाए। यकीनन खुशकिस्मत हैं वो बच्चियाँ जिन्होंने अपना वक़्त अल्लाह के दीन में लगाया और इसको हासिल किया।
اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوشیاں ان کو نصیب فرمائے، اور جو آج شریک ہوئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بچیوں کی نسبت سے اللہ پاک ہمیں بھی اس نعمت سے محروم مت فرمائے، بلکہ جتنا اجر و ثواب پڑھنے والے بچیوں کو ملے گا، پڑھانے والے اساتذہ کو ملے گا، اللہ تعالیٰ اس قدر اجر ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ نماز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آخری رکعت میں بھی امام کے ساتھ آ کر شریک ہو جائے تو اسے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ہی اجر ملتا ہے۔ یہ ان بچیوں کی مہربانی ہے، ہم ان کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے اپنے آخری سبق میں ہم سب کو شریک کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی انہوں نے پورے سال محنت کی، ان کو جو اجر ملے گا ان کے ساتھ آخری حدیث میں شریک ہونے سے اللہ تعالی ہمیں بھی اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ اور یہ حضرت حاجی صاحب محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کا لگایا ہوا یہ باغ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے شایان شان اجر نصیب فرمائے۔ یقیناً جیسے آج ہم یہاں خوش ہیں کہ آخری حدیث پڑھی گئی ہے، اس مدرسے کو یہ سعادت ملی کہ یہاں بخاری شریف جیسی عظیم کتاب مکمل ہو رہی ہے، جیسے آج ہم یہاں خوش ہیں، انشاءاللہ تعالی حاجی صاحب بھی اپنی قبر میں خوش ہوں گے کہ جب فرشتے ان کو جا کر یہ بتائیں گے کہ تمہارا لگایا ہوا پودا جس کو تم نے لگایا، جس پر تم نے محنت کی، آج وہ اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ وہاں بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھائی جا رہی ہے۔ یقیناً یہ ان کے لیے وہاں بہت بڑی خبر ہوگی اور وہ انتہائی خوش ہو رہے ہوں گے۔ اس لیے جو لوگ ان کے بعد ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو پودا انہوں نے لگایا ہے، جو وہ کام دین کا کر کے گئے ہیں، اس کو مزید آگے بڑھائیں تاکہ یہ ان کے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ رہے۔ اور یہ اولاد کے ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ اپنے ماں باپ کے محنت کو مزید بہتر کر کے اس کو آگے بڑھایا جائے تاکہ ان کو اس کا پورا اجر و ثواب ملے۔ اللہ تعالی حضرت حاجی صاحب کی قبر کو منور فرمائے، تحد نگاہ ان کی قبر کو وسیع اور عریض فرمائے۔ یہ جو حدیث پاک ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی، ایک بات تو اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اعمال کا وزن کرے گا، میزان قائم کیا جائے گا۔ اس لیے امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے، باب قول اللہ تعالی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی اعمال کو تولنے کے لیے عدل کا میزان قائم کرے گا۔ اعمال کو تولا جائے گا، جس کا جیسا عمل ہوگا اس کے مطابق اس کو اجر دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ اعراف میں بھی ارشاد فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ قیامت کے دن میزان عدل قائم کیا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا، اور جس کے اعمال قلبیہ اور اعمال جوارح جس کے بڑھ گئے اور اس کا میزان بھاری ہو گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہ کامیاب لوگوں میں سے ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کامیاب کر دے گا جس کا نیک اعمال کا وزن بڑھ گیا۔ اس لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کے طور پہ فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ فرمایا اے بیٹے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے اعمال کو قیامت کے دن لے کر آئے گا، چاہے تیرا عمل ایک ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ عمل فتکن فی صخرۃ، چاہے وہ پتھر کی مضبوط چٹان کے اندر کیوں نہ ہو، او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، یا وہ تیرا عمل آسمان کی بلندیوں میں ہو یا وہ تیرا عمل زمین کی تاریخیوں میں ہو، یأتی بها اللہ، اللہ تیرے عمل کو تیرے سامنے لا کر رکھ دے گا اور اس کو تولا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا۔ ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
کہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا آقا میرے چند غلام ہیں۔ بڑی قابل توجہ بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوا، عرض کرنے لگا آقا میرے چند غلام ہیں اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مجھ سے جھوٹ بھی بولتے ہیں اور وہ خیانت بھی کرتے ہیں اور کبھی نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ اب ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، ان کے خیانت کرنے کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے میں ان کو برا بھلا بھی کہہ دیتا ہوں، میں ان کو سزا بھی دے دیتا ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر اس لیے ہوا ہوں کہ میرا اور ان کا معاملہ آخرت میں کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات کو سنا، سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن تجھے بھی بلائے گا، تیرے غلاموں کو بھی بلائے گا، پھر ان کی نافرمانیوں کو دیکھا جائے گا، ان کے جھوٹ بولنے کو دیکھا جائے گا، ان کی خیانت کو دیکھا جائے گا، پھر تیری ڈانٹ ڈپٹ کو اور تیرے برے بھلے کہنے کو دیکھا جائے گا، اس کے ساتھ جو تو ان کو سزا دیتا ہے اس سزا کو دیکھا جائے گا۔ اگر معاملہ برابر رہا کہ تیری سزا ان کی خطا کے برابر ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی درگزر فرما دے گا کہ نہ تجھے کچھ دینا پڑے گا اور نہ تجھے کچھ لینا پڑے گا۔ پھر اگلی بات ارشاد فرمائی اگر تیری سزا ان کی خطاؤں سے کم رہی کہ ان کی خطائیں زیادہ ہیں تیری سزا کم ہے تو اللہ پاک تجھے ان سے بدلہ دلوائے گا، قیامت کے دن تجھے ان سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ پھر اگلی بات ارشاد فرمائی اگر تیری سزا دینا ان کی خطاؤں سے بڑھ گیا تو پھر اللہ پاک تجھ سے ان کو بدلہ دلوائے گا، پھر تجھے اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ آج تو جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اگر تیری زیادتی اور تیری مار بڑھ گئی تو قیامت کے دن اللہ پاک اس پر مواخذہ کرے گا اور تیرے ان غلاموں کو بدلہ دلوائے گا۔ ام المؤمنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس روایت کو نقل کرتی ہیں وہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، فرماتی ہیں کہ آقا مدنی نے جب یہ بات فرمائی کہ تمہارے درمیان اس طریقے سے فیصلہ ہوگا تو وہ صحابی چیخ چیخ کر رونے لگا اور چلانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت کو تلاوت کیا جو آیت اس بچی نے پڑھی ہے اور امام بخاری نے جس پر باب باندھا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابی کیا تو نے اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ فرمان نہیں پڑھا کہ اللہ پاک قیامت کے دن میزان عدل قائم کرے گا، اعمال کو تولا جائے گا تو دیکھا جائے گا تیری سزا زیادہ ہے یا ان کی نافرمانیاں زیادہ ہیں۔ اگر تیری سزا زیادہ ہے تو ظاہر سی بات ہے تیرا مواخذہ ہوگا، تیری پکڑ ہوگی، اگر ان کی خطائیں زیادہ ہیں تو ان کی پکڑ ہوگی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس آیت کو سننے کے بعد وہ صحابی روتا رہا، عرض کرنے لگا آقا پھر تو بہتر یہ ہے کہ میں ان سے جدا ہو جاؤں اور وہ مجھ سے جدا ہو جائیں، اور کہنے لگا آقا میں آپ کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا ہے، میں ان کو آزاد کرتا ہوں، میری اتنی ہمت نہیں ہے، میری اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں قیامت کے دن اس قدر حساب دے سکوں، اگر میری سزا بڑھ گئی تو میں تو مارا جاؤں گا۔ یہ حضرات صحابہ کرام کی زندگیاں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان وہ سنتے تھے فوراً اس پر عمل کرتے تھے اور اپنی آخرت کی وہ فکر کرتے تھے۔ اس حدیث پاک کو یاد رکھ کے ہمیں اپنی زندگی پر بھی ایک نظر ڈالنی چاہیے کہ ہمارا معاملہ کیسا ہے، کہ آیا جبکہ ہماری صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ کوئی معاملہ کر دے تو ساری زندگی اس کو وہ بھگتنا پڑتا ہے، ہر موقع پر ہم تانا دیتے ہیں اور ہر موقع پر اس کو شرمندہ کرتے ہیں، ہر موقع پر اس کو پریشان کرتے ہیں، تو ہمارا یہ معاملہ اس کے معاملے سے بڑھ گیا ہے، اس لیے قیامت کے دن پھر اللہ پاک اس کا مواخذہ بھی کرے گا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے
کہ ہم کسی پر زیادتی تو نہیں کر رہے، اولاد کے لیے بھی ہے، ماں باپ کے لیے بھی ہے، پڑوسیوں کے لیے بھی ہے، رشتہ داروں کے معاملے میں بھی ہے، اسی طریقے سے گھر میں ساس بہو کا معاملہ، اس پر بھی یہ حدیث ہے کہ اگر ساس نے ایک بات کہی تو کیا بہو نے اس سے بڑھ کر تو معاملہ نہیں کیا، یا بہو نے اگر کوئی معاملہ کیا تو ساس کا معاملہ اس سے کہیں بڑھ تو نہیں گیا۔ قیامت کے دن اللہ پاک ہر ایک کو دیکھے گا اور اس کے مطابق اس کا وزن کر کے اللہ پاک اس کا حساب لے گا۔ اس لیے ایک بات تو یہ ذہن میں ہو کہ ہمارے اعمال کو تولا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ وزن میں جان پڑتی ہے اخلاص کی وجہ سے۔ عمل ایک ہی ہوتا ہے لیکن انسان کے کرنے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے اس کا وزن بھی مختلف ہوتا ہے۔ نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھے، نماز پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے تو اس کا وزن بہت بڑا ہوتا ہے۔ اگر نماز میں ریاکاری ہے، رکعتیں تو اس نے بھی اتنی پڑھی ہیں، رکعات اس نے بھی اتنی پڑھی ہیں، لیکن دونوں کی سوچ میں فرق ہے، دونوں کے عمل کرنے کے طریقے میں فرق ہے، اس لیے دونوں کا جو وزن ہوگا اس کے اندر بھی فرق آئے گا۔ تو عمل جب کیا جائے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو کیا جائے تاکہ ہمارے عمل کے اندر وزن پیدا ہو جائے۔ پھر اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دو کلمات بہت پسند ہیں، دو کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ پھر فرمایا ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو اللہ پاک کو بہت پسند ہیں، ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ وہ دو کلمے اللہ کے پسندیدہ ہیں تو شاید وہ کوئی بہت لمبے چوڑے یا کوئی بھاری ہوں گے کہ جن کو کرنا مشکل ہوگا، دشوار ہوگا، اسی لیے تو رب رحمان کو پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے اگلے جملے سے اس اشکال کو دور فرما دیا کہ وہ کلمے رب رحمان کو بہت پسند ہیں اور وہ زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں، وہ کوئی بھاری نہیں ہے، کوئی لمبے چوڑے نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ پھر ذہن کے اندر یہ اشکال بھی آتا ہے کہ وہ کلمات رب رحمان کو پسند ہیں اور وہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میزان عدل میں بھی وہ ہلکے ہو جائیں یا میزان میں بھی ان کا وزن کم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اشکال کو بھی دور فرما دیا، فرمایا کہ وہ زبان پر ہلکے ہیں مگر میزان میں بہت بھاری ہیں، جب ان کا وزن ہوگا تو اس وقت وہ بہت بھاری ہوں گے۔ پھر وہ کلمات ارشاد فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمائے یہ دو کلمے ہیں جو اللہ رحمان کو پسند ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں۔ اب لفظ سبحان ہے، اس کا پہلا جملہ سبحان اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ای اسبح اللہ عن النقائص کلھا، کہ میں اللہ کی تسبیح اس طرح بیان کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے۔ اس جملے کو سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ پاک کی تسبیح کرتا ہوں، اللہ پاک کی پاکی بیان کرتا ہوں اس طرح کہ اللہ پاک ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اب یہ بات بھی یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فرمان جامع بھی ہوتا ہے، معنی بھی ہوتا ہے۔ اس میں سبحان اللہ یہ معنی ہے۔ معنی اور جامع اور معنی کو سمجھنے کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ جیسے ہم مسجد کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ مسجد میں کوئی بات نہیں کرتا، مسجد صاف ہوتی ہے، مسجد کے اندر گند نہیں ہوتا، یہ ہم کیا چیزیں ذکر کر رہے ہیں؟ معنی، کہ یہ چیزیں مسجد میں نہیں ہوتی۔ اب مسجد کی جامع اور معنی تعریف یہ ہوگی کہ مسجد میں گند نہیں ہوتا بلکہ مسجد انتہائی زیادہ صاف ہوتی ہے۔ اور یہ مکمل تعریف ایسے کہ مسجد میں بیٹھو اللہ اجر عطا کرتا ہے، مسجد میں ایک نماز جماعت سے جا کر پڑھو تو 25 یا 27 درجے اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ جامع اور معنی ہو گئی تعریف مکمل۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فرمان جامع بھی ہوتا ہے، معنی بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ جو آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہ اللہ پاک ہر چیز سے پاک ہے، یہ تعریف معنی ہے کہ ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ اگلا جملہ جو فرمایا وَبِحَمْدِهِ، اس سے اپنے کلام کو جامع اور معنی کر دیا۔ کیا مطلب؟ ای اسبح اللہ عن النقائص کلھا مشتملا بالمحامد کلھا، کہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ پاک کی پاکی اس طرح بیان کرتا ہو کہ یہ بیان کرنا اس کی تمام تعریفات کو بھی شامل ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بیان جامع اور معنی ہوا۔ اب سبحان اللہ اس کا اجر کتنا ہے؟ ہم بارہا سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے اس کے نام کا پودا اللہ جنت میں لگا دیتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا اگر 500 سال اس کے سائے میں دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہو سکتا۔ صرف سبحان اللہ کا اتنا اجر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ سوار تھے، بڑی حکومت تھی، ان کا تخت ایسا تھا کہ پرندے اس پر سایہ کرتے تھے، جنات ساتھ چلتے تھے، ہوا اس کو اڑاتی تھی۔ ایک دیہاتی کے قریب سے جب ان کا تخت گیا اڑا، انہوں نے دیکھا، اس دیہاتی نے دیکھ کر کہا سبحان اللہ ماذا اوتی آل داودا، کہ پاک ہے اللہ کی ذات جس نے آل داود کو یہ شان و شوکت عطا فرمائی ہے۔ تخت کو دیکھ کر سبحان اللہ کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا ہوا تھا کہ اگر کوئی بھی میرا ذکر کرے، میرا نام لے تو اس کی آواز مجھ تک پہنچانی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز کو سنا، اپنے تخت کو اس دیہاتی کے پاس لے کر آئے اور زمین پہ اتارا۔ فرمایا کہ ابھی جب میں یہاں سے گزرا تو نے کیا کہا؟ وہ دیہاتی پہلے تو ڈرا، کہنے لگا کہ حضور میں نے تو آپ کے تخت کو دیکھ کر اللہ کی پاکی بیان کی، میں نے کہا سبحان اللہ ماذا اوتی آل داودا، کہ پاک ہے اللہ کی ذات جس نے آل داود کو یہ حکومت اور سلطنت عطا فرمائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کو سن کے فرمایا لتسبیحۃ واحدۃ یقبلها اللہ تعالی خیر مما اوتی آل داودا، فرمایا او دیہاتی تیری ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا جسے رب کریم قبول فرما لے، فرمایا آل داود کی ساری حکومت اور سلطنت سے اعلیٰ ہے۔ ایک طرف میری ساری حکومت ہے، سلطنت ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے، اللہ کے ہاں تیری سبحان اللہ کی قیمت زیادہ ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ فلسفہ یہ ہے کہ حکومت ختم ہو جائے گی، ریاست ختم ہو جائے گی، خود حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے چلے جائیں گے، فرمایا یہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز فانی ہے، اللہ بھی باقی ہے، اللہ کا نام بھی باقی ہے۔ اس لیے سبحان اللہ کا اجر اس سے بہت بڑا ہے۔ تو سبحان اللہ فرمایا دو کلمے، پہلا کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، فرمایا اس کو پڑھو، یہ رحمان کو پسند ہے۔ دوسرا جملہ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ پاک کی جو اس کی شایان شان اور اس کی عظمت کے لائق ہے۔ ای اسبح اللہ، میں اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتا ہوں، ان النقائص کلھا علی حسب شان عظمتہ، کہ میں اللہ پاک کی تسبیح اس طرح بیان کرتا ہوں جو اس کی شایان شان اور اس کی عظمت کے لائق ہے۔ ہم نے یہ جب یہ کلمات کہے اس کا اجر تو یقیناً ملتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیا میں اور کیا ملتا ہے؟ دیکھیں ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک پاک ہے، اللہ پاک پاک ہے۔ مولانا روم نے اس کے بارے میں بڑی عجیب بات فرمائی کہ انسان جب کہتا ہے اے اللہ تو پاک ہے، اللہ پاک اس کا جواب دیتا ہے اے میرے بندے تیرے کہنے سے میں پاک نہیں ہوتا، میں تو پاک ہوں۔
ہاں جب تو یہ کہتا ہے کہ میں پاک ہوں تو یہ کہنے سے میں تجھے پاک کر دیتا ہوں. میں تو پاک ہی ہوں, میری ذات تو پاک ہے, لیکن جب تو کہتا ہے سبحان اللہ کہ میرا اللہ پاک ہے, فرمایا تیرے اس کہنے کی وجہ سے میں تجھے پاک کر دیتا ہوں. کیوں؟ قرآن مقدس میں بھی ہے جزاء وفاقا, انسان کو جو عمل کا اجر ملتا ہے, جو اجر ملتا ہے اس کے عمل کے موافق ملتا ہے. جب اس نے کہا اللہ تو پاک ہے, اللہ پاک فرماتا ہے تو نے مجھے پاک کہا, میں نے تجھے پاک کر دیا. پھر کیا کہتا ہے وَبِحَمْدِهِ, ہر تعریف تیرے لیے ہے. جب بندہ تعریف کرتا ہے تو تعریف کرنے والا حامد بنتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے تو حامد بنا, میں نے تجھے محمود بنا دیا. تو میری تعریف کر کے حامد بنا, تعریف کرنے والا ہے, اب میں نے تجھے محمود کر دیا. کیا مطلب؟ جیسے تو میری تعریف کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں میں تیری تعریف پیدا کر دوں گا کہ لوگ تیری خوبیاں بیان کریں گے. دوسرا جملہ سبحان اللہ العظیم, اللہ پاک کی عظمت. فرمایا جب بندہ اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں تیری عظمت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہوں. اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک جس بندے سے محبت کرتا ہے, اللہ پاک جبرائیل کو کہتا ہے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر. حضرت جبرائیل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر آسمان کے فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے کہ اے فرشتوں فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے, تم بھی اس سے محبت کرو. آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. پھر زمین کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں. پھر زمین والوں کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ اے زمین والوں فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے, تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ. تو یہ ایسے مقدس اور پاکیزہ کلمات ہیں, زبان پر نہایت ہلکے ہیں لیکن میزان میں یہ بہت بھاری ہیں. اس لیے ان کو پڑھتے رہنا چاہیے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, کہ قیامت کے دن جب میزان قائم ہوگا تو اس میں جب یہ کلمات رکھے جائیں گے بھارے ہوں گے اور اللہ پاک ان کا اجر ہمیں عطا فرمائے گا. اب ہم اس حدیث کا صرف ترجمہ پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ بیان ہوگا. فرمایا باب قول اللہ تعالی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, یہ باب ہے اللہ پاک کے اس ارشاد کے بارے میں کہ قیامت کے دن میزان عدل قائم کیا جائے گا. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ, فرمایا بنی آدم کے اعمال و اقوال قیامت کے دن ان کو تولا جائے گا. وقال مجاہد القسطاس العدل, امام مجاہد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قسطاس اس کا معنی عدل ہے, یعنی عدل کا میزان قائم کیا جائے گا. بالرومیہ, اور یہ رومی زبان میں قسطاس عدل کو کہتے ہیں. اگلی بات فرمائی وَيُقَالُ الْقِسْطَاسُ مصدر المقصد, فرمایا قسط یہ مصدر ہے مقصد کا, یہ مصدر ہے. پھر فرمایا وَهُوَ الْعَادِلُ, اور یہ عدل کرنے کو کہتے ہیں, قسط عدل کرنے کو کہتے ہیں. وَأَمَّا الْقَاسِطُ, بہرحال قاصد, فَهُوَ الْجَائِرُ, یہ کہتے ہیں ظالم کو. یہ اشارہ ہے اس طرف وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا, یہ اس طرف اشارہ ہے اس آیت کی طرف. پھر فرمایا حدثنا احمد بن اشکاب, کہ اس کو روایت کیا احمد بن اشکاب نے. قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 5 واسطوں سے روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے, یعنی آپ سے پہلے یہ 5 بندے اس کو روایت کرتے ہیں. روایت کیا ہے؟ آخری جو راوی وہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو امام المحدثین ہیں. 5000 سے زائد روایات ان سے منقول ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتانی حبیبتانی الی الرحمانی, کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو رب رحمان کو پسند ہیں. اور یہ پسند کیوں ہے کہ اللہ پاک نے اپنی صفت رحمان کو ذکر کیا ہے کہ صفت رحمان کی وجہ سے وہ پسند ہیں.
کہ انسان عمل کم کرتا ہے وہ جزا زیادہ دیتا ہے، اس وجہ سے اس کو پسند ہے۔ رحمان اس لیے یہاں ذکر ہوا ہے کہ کلمات مختصر ہیں، اجر بہت زیادہ، کیونکہ اللہ رحمان ہے۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر وہ نہایت ہلکے پھلکے ہیں، بہت بھاری یا لمبے چوڑے نہیں ہیں، بہت آسان ہے زبان پر، چھوٹا بڑا بوڑھا مرد و عورت ہر بندہ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا، اسی لیے فرمایا کہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، اور وہ میزان کے اندر بہت بھاری ہیں کیونکہ اعمال کو تولا جائے گا۔ وہ کون سے کلمے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ یہ ہیں، ان میں سے پہلا یہ ہے کہ اللہ پاک ہے، اور میں اللہ کی پاکی اس طرح بیان کرتا ہوں کہ یہ بیان کرنا اس کی تمام تعریفات کو بھی شامل ہے۔ سبحان اللہ العظیم، میں اللہ پاک کی پاکی اس طرح بیان کرتا ہوں کہ جو اس کی عظمت کے شایان شان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے پڑھنے کو پڑھانے کو یقیناً اس کا حق ادا نہیں ہوا، جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ پاک اپنے فضل کرم سے ہمیں معاف فرمائے۔ آخر میں پھر دعا ہے کہ پڑھنے پڑھانے والوں کو اللہ پاک اپنے شایان شان اجر عطا فرمائے، اور میرے بہت ہی مخلص بزرگ جو یقیناً مجھ سے تو بہت محبت کرتے تھے، محترم جناب محمد حاجی صاحب یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کی قبر کو منور اور روشن فرمائے۔ یہ حدیث مکمل ہو گئی ہے، اللہ پاک ان کو یقیناً وہاں بتا کر ان کی مہمان نوازی ضرور فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔